بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفہام کی ایک اور نشست میں ڈاکٹر شیر علی صاحب کے ساتھ ہی ایک اور موضوع پر ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر شیر علی آج کل ایک تصنیفی کام میں مشغول ہیں جس کا موضوع شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی سیاسی فکر اور ان کے دور کا جو پس منظر ہے تاریخی اور سیاسی، یہ کام وہ کر رہے ہیں، تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم ان سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس نشست کے لیے بھی۔ ایک تو آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی، اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کی فکر کے کون سے پہلو یہ مغربی جامعات میں کب سے یہ زیر مطالعہ ہیں اور کس حوالے سے ہیں، اور اس نوعیت کے کوئی اب تک جو اہم مطالعات ہوئے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ تھوڑا سا اگر ہمیں پس منظر بتائیے بالکل، تو پھر آپ کے کام کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں۔ بالکل نہیں، بہت شکریہ ہمارے صاحب۔ شاہ صاحب کے موضوع پہ جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ انہیں تصور کیا جاتا ہے بر صغیر کے علمی سیاق میں شاید سب سے نامور اور سب سے پرتاثیر شخصیت، مگر بر صغیر سے باہر بھی اگر کوئی ایک بر صغیر کے عالم ہیں جن کا نام سنا ہے وہاں کے باعثین نے، وہ شاہ صاحب کا ہی ہے جی۔ مگر اس کے باوجود جو انگریزی میں ان پہ کام ہوا، حالانکہ کام ہے بہت ہی جید کام، اس کو میں ذکر بھی کروں گا، مگر جو کام ہوا ہے وہ ان کی کچھ خاص یا تصانیف یا خاص جو ان کے فکری سوچ کے پہلو ہیں ان پر ہوا، یا پھر ان کے تصانیف کے ترجموں پہ ہوا ہے۔ تو ایک جو مفکرہ جن کا نام میں ضرور لوں گا یہاں پہ، ڈاکٹر مارسیا ہرمنسن کے نام سے، جی، وہ یہاں پاکستان میں بھی کافی معروف ہیں، بالکل آتے رہتی ہیں، میری بھی ملاقات۔ بالکل۔ تو انہوں نے حجت البالغہ کا ایک میرے خیال پہلی جلد کا ترجمہ کیا ہے، انگریزی میں ترجمہ کیا، اور ان کی جو فقہی متون ہیں، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اخت الجید کے حوالے سے، اس کا بھی تقریباً کامل اصل میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور پھر ان کے ایک مخصوص مقالے بھی ہیں ان کے تصوفی سوچ پہ وغیرہ۔ اور پھر اس سے پہلے جلبانی صاحب کا نام تو کافی معروف ہے، اور پھر دیگر کچھ ہیں مفکرین جنہوں نے خاص شاہ صاحب کے جو دینی سوچ خاص پہلوؤں پہ کام کیا، جیسے جوناتھن براؤن ہیں، انہوں نے حدیث کے حوالے سے کچھ کام کیا ہوا ہے۔ احمد دلال صاحب ایک ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی 18ویں صدی کے اسلام پہ، تو اس پہ ایک شاہ صاحب پہ باب ہے، مگر کوئی ایسی کتاب ہم نہیں دیکھتے ہیں جو امریکی قارئین، خواہ وہ مطالعات اسلامیات سے وابستہ ہو یا دیگر علوم الانسان سے، جو شاہ صاحب کے دینی سوچ کے جو مختلف حصے ہیں ان کو جوڑ کے ان کی جو آپس میں ربط و تعلق پورا ایک بالکل جائزہ پیش بالجائزہ، خواہ وہ جامع نہ بھی ہو مگر جو مختلف ان کے سوچ کے جو پہلو ہیں ان کو یکجا کر کے دیکھنا، تو یہ نہیں دیکھا گیا۔ ابھی حال میں مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر محمد قاسم زمان ایک کتاب لکھ رہے ہیں ولی اللہ خاندان پہ اور ان کی دینی سوچ پہ، جو کہ میرے خیال ہے کافی منفرد کتاب ہوگی، اور دیگر بھی نوجوان باعثین ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، مگر ابھی تک جو نوعیت ہے کام کا یا تو مخصوص مقالے یا پھر ترجمے اور مخصوص پہلوؤں پہ جو ہم دیکھتے ہیں شاہ صاحب کے حوالے سے۔ صحیح۔ قاسم زمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جی، ان کا بر صغیر کے بالکل علماء پہ اور پاکستان میں اسلام پہ کام ہے، اور مجھے کچھ مقالے ہم نے جب مدرسہ ڈسکورسز صحیح میں چیزیں پڑھ رہے تھے تو کچھ بالکل مقالے بھی ان کے صحیح ہماری نشست میں بھی وہ تشریف آئے تھے، شاہ ولی اللہ پر بالکل بالکل آئے تھے، بالکل۔ تو آپ ایک چیز عام طور پر ذکر کرتے ہیں گفتگو میں جی کہ امریکی جامعات میں مطالعے کا جو عمومی اسلوب رائج رہا ہے وہ تاریخی تناظر دیکھنے اور تاریخی سیاق میں چیزوں کو پلیس کرنے کا زیادہ رہا ہے، بالکل، لیکن جو اہل علم ہیں یا مفکرین ہیں ان کے اپنے متون کو، ان کے اپنی کتابوں کے مطالعے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ زیادہ رجحان نہیں رہا۔ تو اس کی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں کہ آپ شاید ذکر ہی کر رہے تھے کہ قاسم زمان صاحب نے یہ طرح ڈالنے کی کوئی کوشش کی ہے، یہ اس کی۔ ہاں، یہ خاص طور پہ بر صغیر کے اسلامی روایت کے حوالے سے، کیونکہ جو یہ علوم جو اسلامی مطالعات ہیں امریکہ مغرب کی دانشگاہوں میں، جامعات میں، زیادہ تر ان کا جو نقطۂ ترکیز رہی ہے وہ اسلام کی ابتدائی جو دور ہے، اور اس میں جو ہے حدیث اور تفاسیر وغیرہ، خاص طور پہ فقہ و شریعہ
جو کہ بر صغیر کے سیاق سے باہر، اس پہ ترکیز رہی ہے. جو بر صغیر کے اسلامی روایات کے بارے میں جو لکھا گیا 70 کی دہائی میں، 80-90 کی دہائی میں، وہ اس میں زیادہ تر جو ترکیز رہی ہے وہ یہی جو سیاسی جو سیاق ہے، استعمار کا سیاق، یا جو جس قسم کا نصاب اپنایا گیا دیوبند میں، کس طرح وہ ایک برطانوی نصاب سے متاثر تھا وغیرہ. بابر میٹکیل کی مشہور کتاب ہے 1982 کی، اور دیگر بھی. میرا خیال ہے محمد قاسم زمان صاحب وہ منفرد ایک مفکر اور کاتب ہیں جن کی 2002 کی جو کتاب تھی کسٹوڈینز آف چینج کے عنوان سے، علماء ان کنٹمپریری اسلام، زیادہ تر پاکستان پہ ہی مرکوز تھی وہ کتاب. میرا خیال ہے انہوں نے یہ ایک روش متعارف کی ایک کتابی شکل میں، پہلے بھی مقالات وغیرہ تو تھے، جس میں باقاعدہ جو ہے علماء کی دینی سوچ اور فکر پہ ترکیز کی. ہاں سیاسی سیاق اور تاریخی سیاق بھی بیان کیا، مگر جو دینی سوچ ہے، جو دینی کتب ہے، کیا ہے وہ خود کیا کہتے ہیں، بالکل آرگومنٹ، بالکل بالکل. تو انہوں نے یہ ایک طرح سے بہت بڑا اس میں ایک مداخلت کی، بہت بڑی مداخلت کی. اور اس کے بعد میں کہوں گا جو میرے جو ہم عمر ہیں باحثین وہاں پہ، انہوں نے اپنی کتابیں لکھیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. تو ابھی تو میرا خیال ہے کافی حد تک معاملات اس رجحان پہ بالکل کی نمائندگی ہو رہی ہے. مگر ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی سطح پہ ایسے بہت کم جگہ ہیں امریکہ میں جہاں آپ بر صغیر کی اسلامی روایات کی دینی سوچ پر ترکیز کرتے ہوئے آپ پی ایچ ڈی کریں. اس کے مراکز ابھی بہت کم ہیں. زمان صاحب ہیں، ابراہیم موسیٰ صاحب ہیں، دیگر بھی کچھ ہیں. مگر باقی علوم یا باقی جو سیاقات ہیں اس کے مقابلے میں ابھی بر صغیر کی اسلامی روایات جو ہیں وہ جو دینی سوچ پہ جو ترکیز ہے وہ کمی دیکھی جاتی ہے. اور جو مواقع اس کے پی ایچ ڈی کرنے کے مواقع اس میں کم جگہ ہیں جہاں یہ ممکن ہے ان سے ہٹ کے. لیکن اس خطے کی جو دینی کنٹریبیوشن ہے بالکل اس پر اب دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ لوگ نمایاں ہو رہے ہیں. میں اس میں جن دو بڑے حضرات کا نام آپ نے لیا، قاسم زمان صاحب اور ابراہیم موسیٰ صاحب، ظاہر ان کی موجودگی کا اور ان کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک بالکل اثر ہے. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ ابراہیم موسیٰ صاحب کے ساتھ مل کے بالکل شاہ صاحب پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، بالکل، اور وہ کسی ایک سیریز کا حصہ ہے. بالکل. تو پہلے تو وہ جو سیریز ہے وہ کیا ہے، کس نوعیت کی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ فرما دیجیے. بالکل. اور پھر آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل اس کے خطوط. بہت بہت نوازش. تو جی ابراہیم موسیٰ اور میں ابھی ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں جو ایک سیریز ہے، سلسلہ ہے میکرز آف دا مسلم ورلڈ کے عنوان سے، جو ون ورلڈ ایک پریس ہے لندن سے کتابیں شائع کرتا ہے. اس کے توسط سے اس میں دیگر بہت سے کتب شائع ہو چکی ہیں. زمان صاحب بھی مولانا اشرف علی تھانوی پہ کتاب لکھی ہے، بابر میٹکیل پہ حسین احمد مدنی اور دیگر. بالکل. تو آج کل جو اس کے جو ایڈیٹرز ہیں، جو محررین ہیں، ایک سبینہ شمٹ کے نام کی ہیں اور خالد روہب کے نام کے ہیں، ہارورڈ میں جو ہوتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ نسبتاً مختصر، جس سے مراد ہے تقریباً 65,000 الفاظ کی کتابیں، جس میں بہت ہی اہم مسلم مفکر یا سیاسی شخصیت کے جو حالات زندگی ہیں اور پھر ان کے جو سب سے اہم متون و نصوص ہیں اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کرنا. تو ہمارا منصوبہ یہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مغربی اکیڈمی میں باعث تعجب ہے کہ شاہ صاحب ان کی اہمیت اتنی ہے مگر اس قسم کی کتاب ابھی تک موجود نہیں ہے. تو منشور ہمارا یہی ہے کہ ایک ایسے انداز میں بیان کریں ان کی حالات زندگی اور پھر ان کے جو کچھ جانے مانے نصوص ہیں اور پھر دیگر جن پہ کم کام ہوا ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ جو مختلف ان کی سوچ کے جو اجزاء ہیں، ان کی فقہی سوچ، ان کی تصوف پہ جو کام ہے، قرآن مجید کا جو فارسی ترجمہ ہے، اور پھر الفوز الکبیر جو ایک طرح سے ایک تفسیر کی شکل کی کتاب ہے، اصول بتاتی ہے، اور پھر جو ہے حدیث پر ہے. بالکل بالکل. تو یہ جو مختلف اجزاء ہیں ان میں مشترک باتیں کیا ہیں، اور ان کو اگر آپ ساتھ مل کے پڑھیں، خلافت راشدہ پہ جو بڑی ضروری ہے، ان کی ازالۃ الخفا، خلافت الخلفاء، تو اگر ان کو ایک یکجا کر کے پڑھیں تو ان میں آپس میں ایک مشترکہ کوئی
ایک اطار تحقیق کیا ملتا ہے، ہمیں فریم ورک کیا ملتا ہے شاہ صاحب کا، جی، اور پھر اس پہ کس قسم کے ابہامات کو جنم لیتے ہیں کہ اگر ان کو ہم ساتھ مل کے پڑھیں تو کس قسم کے کچھ ابہامات اور کچھ ایسی توترات جو شاہ صاحب کی سوچ میں ہم دیکھتے ہیں. تو ایک طرح سے مقدمہ بھی ہے، مگر کوشش یہ ہے کہ تحلیل و تجزیے کے ساتھ اور ایک ایسی کتاب لکھیں جو نہ صرف برصغیر میں قارئین کے لیے بالکل باعث دلچسپی ہو، مگر برصغیر سے باہر بھی جو متخصصین ہیں اسلامی مطالعات کے ان کے لیے بھی بیک مفید ہو. نظر بالکل کا کام پورا وہ ایک سانچے کے اندر. اور ایک جو آخری اس میں دوافع میں سے موٹیویشن میں سے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب ہم علوم الانسان کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ مغرب میں، تو ایک ہمارا ایک تصور ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مفکرین ہیں اور کچھ ایسے متون ہیں جو اس میں سب سے جو مستند کتابیں ہیں ان میں شمار ہوتا ہے کہ اس میں روسو ہو گیا سیاسی حوالے سے، یا یہ اپنا کیا کہتے ہیں نیچے ہو گیا یا دیگر ہو گئے. تو اس میں ہمیشہ مجھے ایک خلش رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علوم الانسان میں جو مستند کتابوں کا جو تصور ہے اس میں ہم مسلم مفکرین کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ اگر ہم اسی 18ویں صدی کے رسوع پہ اتنا بات کرتے ہیں اور یہ نیچے پہ بات کرتے ہیں اور یہ بعد میں فوکو وغیرہ، تو اب شاہ صاحب جیسے ایک جامعیت رکھنے والے مفکر جنہوں کی اپنی سیاسی نظریہ تھا، ایک اپنا تاریخ کا نظریہ ہے، ایک اپنی جو الہیات اور انسانی سماج میں جو ربط و تعلق ہے، الملا الاعلیٰ کا جو تصور ہے، تو اگر انگریزی میں ایسی کتاب قلم بند کی جائے تو بنیادی طور پہ ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ایک یہ بیانیہ سامنے لایا جائے کہ مسلم مفکرین کو بھی علوم الانسان کے ایک بہت ہی ضروری علمبرداروں میں سے ہمیں تصور کرنا چاہیے اور اس کو بھی نصاب کا حصہ بننا چاہیے. تو یہ ایک کاوش و کوشش ہے، اور تو انشاءاللہ کوشش یہ کہ سال کے آخر تک مسودہ پہلا تیار ہو جائے اور انشاءاللہ اگلے سال شاید شائع بھی ہو جائے انشاءاللہ. تو اس کتاب میں آپ بہر شاہ صاحب کے جو دور کا عمومی سیاق ہے بالکل اس پر بات کریں گے، بالکل ان کے وجہ حوالے زندگی، بالکل اہم کتابیں جو آپ چاہ رہے ہیں بالکل وہ یعنی کیا آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ بالکل. تو ایک خاکہ یہ ہے کہ تقریباً 8 ابواب پہ ایک کتاب مشتمل ہوگی. پہلا باب ہوگا حالات زندگی پہ، 18ویں صدی میں مغلیہ انحطاط، کس قسم کے ان کے روابط تھے، جو ان کے بین القوسین سیاسی مکتوبات جو ہیں وغیرہ. تو ایک حالات زندگی، مگر اس میں ساتھ ساتھ ان کی اپنی زندگی کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا، جو ان کا سفر اعجاز ہے بڑے دلچسپ ایک مرحلہ ہے. کس طرح سے وہ وہاں پہ جو ان کے اساتذہ تھے اور کس طرح ان کے شوافع میں اور مالکی جو ہے فقہا تھے ان سے کیسے ان کے تعلقات بڑھے. تو وہ ایک بڑے دلچسپ پہلو ہے. اور پھر واپس آ کے کیسے انہوں نے ایک تطبیق کی اور ایک تلفیق کرنے کی کوشش کی مختلف فکری ڈھانچوں میں. بالکل. تو پہلا باب وہ حالات زندگی پہ ہوگا. پھر حجت البالغہ پہ ایک پورا باب مرکوز ہوگا، جو میں ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ کو میں نے کہا ہے کہ وہ آپ پہ ذمہ داری کہ آپ انشاءاللہ وہ قلم بند کریں، کیونکہ کافی گہری نظر ہے اس متن پہ. پھر 2 ابواب ہیں ان کی فقہی سوچ پہ. تو اس میں الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور اخت الجید. بالکل ان کا مل کے، مگر وہ اتنی زیادہ اس میں نکات ہیں اور اس میں اتنی زیادہ گہرائیاں ہیں کہ اس میں 2 مختلف ابواب میں اس کو مشتمل کیا ہے میں نے، تاکہ ان کی جو فقہی سوچ ہے وہ سامنے آئے. پھر ایک باب ہے ازالۃ الخفا پہ، اس پہ پوری تفصیلی بحث ہے. اور پھر ایک باب ہے ان کے قرآن کے ترجمہ اور الفوز القبیر جو قرآنی اصول ہے، اور ساتھ ساتھ میں پھر حدیث کی بھی جو شرح پیش کی انہوں نے المصوّع اور مصفّہ میں. تو وہ ہے. اور پھر ایک باب ہے تصوف پہ، اور پھر آخری باب ہے کہ ان کی جو دینی سوچ ہے ان کے وفات کے بعد ان کے خانواد میں اور پھر بعد میں مولانا عبید اللہ سندھی اور کچھ دیگر مفکرین کے ہاں کیسے اس کی تشریح ہوتی ہے، اور کیسے 19ویں صدی میں تقریباً سبھی جو ہے وہ خود کو شاہ صاحب کے متبین مانتے ہیں، انتساب ان کی طرف کرتے ہیں، اور اس کی اور مختلف حصے ان سے لے کے جو ہے. تو اس میں آپ آخری بات میں بتائیں گے کہ ان کی ریسیپشن بالکل بعد کے ادوار میں ان کو ریسیو کیسے کیا. خاص مولانا سندھی پہ اس پہ ترکیز کرنے کا میرا ارادہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو کتاب لکھنے کا میرا ایک ارادہ ہے انشاءاللہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی پہ ایک تفصیلی کتاب ہے. تو یہ اس کا ایک سیکول. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو اس میں ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب
اس کا ایک چیپٹر لکھیں گے یا نہیں، باقی چیپٹرز میں بھی وہ کنٹریبیوٹ؟ نہیں، ان نے ابھی تو ہماری جو ہے اتفاق وہ تصوف پہ جو ہے باب وہ انہوں نے لکھنا ہے، اچھا ٹھیک، اور یہ حجت البالغہ والا باب انہوں نے لکھنا ہے. ظاہری بات ہے جو فقہی جو باب وہ میں نے لکھ لیے ہیں، مگر ان کی تصحیح اور ظاہری بات ہے وہ اس میں متخصص ہیں. جی اور پھر جو ریسیپشن والا ہے اس میں بھی انہوں نے کافی بسا اوقات ذکر کیا ہے زاہد الکوثری کی جو تنقید ہے، جی جی، تاکہ ہم اس کا ریسیپشن سے بر صغیر تک محدود نہ رکھیں. تو عرب دنیا میں ہاں، انہوں نے بعض نظریات بالکل بالکل. تو وہ میں چاہوں گا ڈاکٹر موسیٰ سے شاید آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے ہی پیغام ان کو ملے کہ یہ جو ایک ہے جی، ہمارے بر صغیر میں بالکل بھی شاہ صاحب پہ جو بالکل ریسیپشن ان کی ہوئی ہے وہ بھی، اور کچھ تنقیدات بھی بالکل ہیں، جیسے زاہد الکوثری کا آپ نے ذکر کیا. بالکل یہاں ان کے بعض پہلوؤں پہ بالکل مولانا فراہی کے ہاں، مولانا میر ذکر کر رہے فراہی کے تھے. ہاں بالکل جو ان بالکل کا شاہ صاحب کا حکمت دین کا تصور ہے یا اسرار دین کا، بالکل اس کے بعض پہلوؤں پہ مولانا کی رائے تھوڑی مختلف ہے، صحیح. اور بعض کتابوں میں انہوں نے نقد بھی کیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو یہ پہلو بھی اس میں ضرور شامل ضرور ہو جائیں گے. بالکل بالکل. تو یہ تمام پہلو ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ میری جو ہمارے ساتھ میری ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے کہ جو میں نے پہلی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جیسے میرا تعلق پاکستان کی اسکولوں وغیرہ میں گزرا ہے، او لیول اے لیول وغیرہ، تو اس میں ایک سرسری سے شاہ صاحب کا تعارف ہوتا ہے. جی تو میری بھی ایک جو دلی خواہش ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ سے بھی بات چیت میں پتہ چلا ہے کہ حجت البالغہ سے ہٹ کر شاید مدارس میں بھی زیادہ نہیں پڑھایا جاتا ابھی شاہ صاحب جی کو. ایس تو میری خواہش یہ ہے کہ کیوں نہ ایک انگریزی میں شاید کتاب نکلے، پھر اس کا شاید ترجمہ اردو میں وغیرہ. تو یہ جو ہمارے دانشگاہوں میں اور خاص طور پہ جو غیر دینی حلقے ہیں وہاں پہ بھی ایک قسم کی اپنی ہماری ایک روایت ہے، ایک اپنا ہمارا ایک تراث ہے، ایک ہیریٹیج ہے، ایک علمی تراث ہے. تعارف تو ہو، اس کا تعارف ہو، کم از کم لوگوں کو یہ تو کم از کم پتہ ہو کہ بھئی ان کی بنیادی کتب کیا ہیں، بنیادی ان کے مواقف کیا تھے. تو یہ جو ایک ہم بہت دیکھتے ہیں اپنی ہی علمی تراث سے، میرا خیال ہے اس میں شاہ صاحب کی بڑی ضروری کچھ جی جی، بہت منفرد ان کا ایک علمی بالکل شناخت ہے، بالکل تو اس کا تعارف آنا چاہیے. بالکل. اور کیونکہ وہ قبل استعمار کے مفکر ہیں، تو ایک ایسے اسلامی سوچ اور ایسی جامعیت ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہم ما بعد الاستعمار کے جو اشخاص ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کافی اس میں سوچنے کو اور بہت سے اس میں بہت خوب. تو آپ کے ہم اثر جو اور اساتذہ ہیں ان میں سے جنوبی ایشیا کی دینی فکر پہ جی یا یہاں کے علماء پہ یا ہماری تراث کے کچھ پہلوؤں پہ آپ کے جاننے والوں میں اور بھی ایسے اسکالرز ہیں جو خاص طور پہ ہندوستان کی دینی فکر پہ کام کر رہے ہیں؟ جی جی جی، بہت سے نوجوان ہیں میرے ہم اثر، اور پھر مجھ سے تقریباً 5-10 سال جو چھوٹے بھی ہیں. جیسے علی الطاف میاں کا نام سنا ہوگا، فلوریڈا میں وہ بھی کتاب تھانوی پر کام کیا ہے انہوں نے. مشل سیف صاحب ہیں جن کے ساتھ آپ کے میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں، پاکستان پہ انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ سائمن فکس کے نام سے ایک ہیں وہ جنہوں نے زیادہ تر میرا خیال اہل تشیع پہ کام کیا ہے، قاسم زمان صاحب کی ہی وہ طالب علم تھے. اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹر موسیٰ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر زمان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کافی دلچسپی لے رہے ہیں ان روایات میں. تو میرا خیال ہے کافی کام ہو رہا ہے، مگر جو ایک جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے خاص طور پہ امریکی جامعات میں وہ یہ ہے کہ جتنا پختہ اور جتنا جو ایک مضبوط نظام ہے عربی پڑھانے کا وہاں پہ جامعات میں، وہ فارسی اس سے کم ہے، پھر اردو اس سے بھی کم. تو اگر آپ کی جو ہے بر صغیر میں آپ بڑے بڑے نام ہوں اور وہ آپ کی خلفیت نہ ہو تو اس میں یہ تینوں زبانیں ساتھ کرنا اور اس میں عبور حاصل کرنا وہ قدر مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے علماء روایت کی ایک خاصہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے 19ویں-20ویں صدی سے ہٹ کے اگر پیچھے تھوڑا جانا ہو اور پھر اس کو تو فارسی تو آپ کو اور پھر عربی ظاہری بات ایک کسی بھی علمی روایت، تو یہ ایک تحدی رہتی ہے. تو مگر ہیں نوجوان محققین ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، مگر میری تو ہمیشہ یہی تلقین ہوتی ہے کہ زبانوں پہ زور دینا بہت ضروری ہے. باقی مغربی جو نظری ڈھانچے وغیرہ ہیں وہ فراہم ہو جائیں گے جی، تو لیکن آپ کی سورسز تک بالکل رسائی بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. یہ فارسی تو ظاہر ہے بر صغیر میں، ایران میں، افغانستان میں بالکل بڑی ایک اہم زبان ہے. تو بالکل اس کی وہاں کی جامعات میں زیادہ پذیرائی نہ ہونے یا اس کی زیادہ مہارت نہ ہونے کی وجہ یہ کوئی مسائل ہیں جو سیاسی ہیں ایران اور امریکہ کے مابین؟
نہیں، اس کے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح سے کلچرل ایکسچینج نہیں ہے، اسکالرس کا آنا جانا کم ہے، اور یہ بھی ہے، اور جو مراکز ہیں جو عرب اسٹڈیز وغیرہ کے، وہ زیادہ جو ہیں کافی عرصہ ہوا ہے انہیں بنے ہوئے. اچھا. اور جو نصاب ہے وہاں پہ جو کتب ہیں عربی کے حوالے سے، اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. تو فارسی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جو ایرانی علوم ہیں وہ بھی نسبتاً جدید ہیں وہاں پہ عربی علوم کے موازنے میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اسلامی مطالعات میں زیادہ متخصصین رہے ہیں، ان کی بنیادی جو ایک نقطہ ترکیز رہی ہے وہ یہی عربی کے متون، نصوص، حدیث، فقہ وغیرہ. صحیح. تو اگر آپ تھوڑا آگے نہ جائیں، ایران نہ جائیں یا بر صغیر میں نہ جائیں، ظاہری بات ہے فارسی اتنی مداخلت نہیں کرتی آپ کے تو اسی نصاب میں. ترکی کے بھی یہی صورتحال ہے، یا وہ اس کے اچھے علماء میں یا اس کی اچھی تدریس کا بندوبست ہوتا ہے یونیورسٹی میں؟ تو مطلب اگر آٹومن جی امپائر کی ہسٹری پہ آپ پڑھنا چاہیں تو کیا اس کے ریسورسز تک رسائی کے ہے وہاں ضروری؟ نہیں، بالکل مواقع تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ایک تاریخ کے شعبے میں جو تخصص کر رہا ہو، چاہے وہ فارسی پہ ہو چاہے، تو ان کا جو نقطہ ترکیز ہوگا وہ ہمیشہ دینی سوچ پہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ دوسرا یہ وغیرہ. مگر آپ نے بات بڑی آپ کی موضوع بات ہے کہ بہت سے ایسی بھی طلبہ میں جانتا ہوں جو یہ عثمانیہ یا آٹومن سیاق کو بر صغیر کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. تو جیسے زمان صاحب کے بہت سے طلبہ ہیں، کچھ تو ہیں جن سے میرا تعارف ہوا ہے، جو کہ بر صغیر اور یہ آٹومن جو ہے مطالعات ان کو آپس میں جوڑنا. بالکل جو جس کی بھی ضرورت ہے. تو نہیں، ماشاءاللہ کام تو کافی ہو رہا ہے، مگر یہ پھر میں نے جو اردو، عربی، فارسی تینوں کو ساتھ مل کے جو کرنا ہے اس میں تھوڑا سا دقت پیش آتی ہے. تو یہ میرا خیال ایک بہت ضروری ایک تحدی ہے جس کو عبور کرنا بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ جی، آپ بہت بہت نوازش. ہمارے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے، جو بھی علمی آپ سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہم بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. بہت عنایت. بہت نوازش. بہت شکریہ.